بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے تو قریب میں کسی قبر سے آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کو یہاں کب دفن کیا گیا؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو زمانہ جاہلیت میں یہاں دفن ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ نہ دیتے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی عذاب قبر کی آواز سنائے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں خیر اور شر کی تمیز دے کر بھیجا ہے۔ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا برا ہے، انسان اس میں امتیاز کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے اور پھر اپنے اختیار سے اچھائی یا برائی کو منتخب کرتا ہے کہ یا اچھائی کی طرف جاتا ہے یا برائی کو اختیار کرتا ہے، اور اس کے اچھائی اور برائی کی طرف جانے پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ثواب اور عذاب کا سلسلہ قائم فرمایا ہے۔ اگر انسان نیک کاموں کو اختیار کرے گا تو اس کے لیے جنت کی خوشیاں ہیں، اور اگر وہ برے کاموں کی طرف جائے گا تو اس کے لیے آخرت میں عذاب کا سلسلہ ہے۔ آخرت کے عذاب کے کئی مراحل ہیں، ان میں سب سے پہلا مرحلہ عذاب قبر کا ہے۔ یہ عذاب کے مراحل میں سب سے پہلا اور سب سے شدید مرحلہ ہے۔ چنانچہ آج کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کی سختی کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ نہ دیتے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کی آواز سنائے۔ یعنی اگر تمہیں قبر کے عذاب کی آواز سنائی دے تو تم ڈر جاؤ گے اور خوف کے مارے اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ قبرستان گئے۔ قبر کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور پھر آپ دیدہ ہوئے اور اس قدر روئے کہ وہاں جو مٹی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک صحابی نے اس منظر کو روایت فرمایا ہے۔ ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے سامنے بڑے شدید مراحل کا سامنا درپیش ہے، اور اگر انسان پہلے سے اس کی تیاری نہ کرے تو پھر آخرت میں اس کے لیے رسوائی ہے، اور اگر تیاری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام شدید مراحل سے بآسانی انسان کو نکال لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔